دیا جائے. اس سے پہلے ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ خلافت کیسے ختم کی گئی. ان کو لگا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی خلافت ہے ہمیں وہاں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی. تو انہوں نے فری میسنس کے ذریعے اور لارنس آف عربیہ کے ذریعے مسلمانوں کو پھر ایک بار تقسیم کیا ہے. پھر پتہ ہے کس میں تقسیم کیا ہے؟ عرب اور میں کیا بتا رہی تھی جی، عربوں کو اور ترکوں کو اہل حدیث اور بریلوی. آپ جانتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں یہ دو فرقے ہیں. عربوں کو کہا کہ یہ جو کمال کرتے ہیں مولانا رومی کے شاگرد رقص کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں. اور عرب ان کے کہنے میں آئے اور خلافت ختم ہوئی. اور خلافت ختم ہونے کے بعد اب جب ان کو وہاں پر جا کر گھر لینے کی اجازت ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر جو جہاں پہ ایک فلسطینی رہتا ہے، یہ میرے پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا پتہ نہیں کب کا تھا، یہ 200 سال پہلے یروشلم میں میرا پردادا رہتا تھا، یہ میرا وہ گھر ہے. حالانکہ یہ 3,500 سال سے یہ مارے پھرتے تھے دنیا میں، یہاں نہیں رہ رہے تھے. یہ کہہ کر غزہ کے ہارٹ میں یروشلم میں ان لوگوں نے اپنے گھر لینا شروع کیے. 2 دن پہلے یہی جماعت آئی ہوئی تھی ملتان میں، ہمارے خان ولیج کے پاس ہی کسی گلی میں. I meet with them، میں ان سے ملی ہوں اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں، اور دے فرام غزہ. وہ غزہ سے ہی تعلق رکھنے والے تھی 3 خواتین. دیکھیں کہ یہاں مسجد اقصیٰ ہے اور یہاں غزہ ہے اور درمیان میں جیوز نے راستے بند کر دیے. ہم تو جماعت کے ساتھ رائمنڈ سے تشکیل کرا کے آئے ہیں لیکن راستے بند ہیں، بمباری ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہم اپنے گھر اب کب واپس جائیں گے. صرف ایک راستہ ہے، مصر سے ہو کے جاتا ہے. اس کی فلسطین کی سرحدیں مصر اردن اس سے ملتی ہیں. چاروں طرف مسلمانوں کا گھیرا ہے لیکن درمیان میں اسرائیل الیجیمٹ سن آف ویسٹ، اس نے خنجر کی طرح مسلمانوں کے دل میں گڑا ہوا ہے. اس کے باوجود مسلمان خاموش ہیں. فلسطینی بچے کہتے ہیں نمازیں تو 6 ہوتی ہیں، فجر، عصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز جنازہ. ایک فلسطینی باپ دن رات ملبے کے ڈھیر سے اپنے بچوں کی لاشیں نکالتا ہے. مائیں اپنے گھروں میں جو ایک منٹ میں وہ بادشاہ ہوتے ہیں اور بمباری کے بعد وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سردی میں ان کے ملبے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بچے جو کھلونوں سے کھیلنے کی جن کی عمر تھی وہ اسرائیلی ٹینکوں کے لیے پتھر اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہم سن رہے ہیں لیکن نہ ان کی چیخیں ہم تک پہنچتی ہیں، نہ ان کی آہیں پہنچتی ہیں، نہ دیکھ کے ہمارے دل پگھلتے ہیں. مسلمان کو تقسیم انہوں نے کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا، عیسائیوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور دنیا پر ملٹی نیشنل کمپنیوں پر انہیں کی حکومت ہے. میں کل ہی خبر پڑھ رہی تھی کہ میکڈونلڈ نے یہودیوں کے لیے فری خوراک کے بندوبست کر دیے ہیں. بظاہر یہ کمپنیاں ہیں، کوک بنانے والی ہے، بیوریجز کمپنیاں ہیں اور میکڈونلڈ ہیں، کھانا بنانے والی کمپنیاں، KFCs ہیں، لیکن اصل میں ان کا کاروبار کیا ہے؟ 2 لوگوں کو لڑانا، ملکوں کو لڑانا، کبھی عراق ایران کو لڑانا، کبھی سعودی عرب اور ایران کو لڑانا. کہ شیعہ بڑے تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان سے حفاظت کے لیے اپنی فوجیں ہمارے اپنے شہروں میں ہماری فوجیں اتار دو. امریکہ کب سے سعودی عرب میں بیٹھا ہے اور لڑوا کے اسلحہ فروخت کرنا. صرف پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی مسلم ملک ہے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کی دعاؤں میں ہے کہ اور کوئی نہ پہنچے، پاکستانی ہماری مدد کو پہنچے. وہ اپنی دعاؤں میں پکار کے کہتے ہیں. کبھی جمعے کے خطبے سنا کرے نا ان کے بچوں کی، ان کے بزرگوں کی، ان کے اماموں کی پکار سنا کرے کہ یا رب پاکستان سے ہمارے لیے مدد بھیج. اور یہاں پر کل ملتان میں مظاہرہ ہوا. مجھے پورے پاکستان کا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کس تنظیم اسلامی کے تحت ہوا ہے، جماعت اسلامی کے تحت ہوا ہے یا تبلیغی جماعت. بہرحال پروٹیسٹ تھا اور اس میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے اور اتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جیسے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بات کرنا جرم ہے. I was shocked to know. میں تو
گیا تھا کہ ہم زبانی اظہار یکجہتی بھی نہیں کر سکتے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ. آپ یقین کریں مجھے تھا کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گی. میں جماعت میں مغرب کے بعد گئی ہوں اور میں عشاء کی کھانا کھانے کے بعد کافی دیر سے عشاء کی نماز میں نے ان کے ساتھ ہی پڑھی ہے 2 دن پہلے. بٹ دے نیور ٹاک اباؤٹ اٹ. انہوں نے ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں بولا. اتنا چہروں پر اطمینان تھا. جس خاتون سے میری بات ہوتی رہی وہ انگلش سمجھتی تھی کچھ میں عربی سمجھتی تھی. تو وہ کہتی ہیں میرے 6 بچے ہیں، وہ میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، بچے وہیں غزہ میں ہیں جہاں بمباری ہونے گئے. لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جتنا اطمینان ان کے چہروں پہ تھا. انہوں نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی. امت اخلاق پہ آ جائے، امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے، ہم نے اس لیے اپنے گھر بار چھوڑے. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. when she said کہ ہم 3 لوگ فلسطین سے ہیں، اس جماعت میں ایک مصر سے تھی، ایک اردن سے تھی، جارڈن سے تھی، عمان سے تھی سوری، اور ایک خاتون ایران سے تھی. میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہے. میں نے دل پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا. اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتی. آج ہم اتنے مجبور اور بے بس ہو گئے. کیا مسلمان کسی بھی حالت میں مایوس ہو سکتا ہے؟ سورت بقرہ کی آیات میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، سنانا چاہتی تھی. سورت آل عمران کی وہ اس قرآن پاک میں پورشنز میں تھا، میں نہیں نکال پائی. میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو کبھی ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، وہ شہید ہیں اور رزق پاتے ہیں. 149 نمبر آیت ہے سورت بقرہ، سورت آل عمران کی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کرے کہ میں نے ٹھیک پڑھا ہو. میں نے ابھی نکالی تو نہیں ہے لیکن یہ آیت ہے. جب غزوہ احد میں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد شہید تھا. ڈیفیٹ کے ٹائم پہ وکٹری میں مسلمان کو کیا ہونا ہے؟ ہمبل ہونا ہے. اور ڈیفیٹ میں کیا ہونا ہے؟ ہوپ فل ہونا ہے. 2 ایج ہے اور ان دونوں ایج کے درمیان ایمان ہے. شکست میں کیا ہونا ہے؟ پر امید رہنا ہے، ہوپ فل رہنا ہے. اور فتح میں کیا ہونا ہے؟ ہمبل رہنا ہے، انکساری ہونی ہے، غرور میں نہیں آ جانا. اور غزوہ احد کے بعد سورت آل عمران میں جتنی خوبصورت تسلی اور جتنی خوبصورت آیات اتری ہیں ان میں سے صرف ایک 149 کا میں آپ کو صرف ترجمہ سنانا چاہتی ہوں. اس کے بعد بات ختم کروں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. ہمت نہ ہارنا. ڈونٹ اسٹاپ، ڈونٹ فیل لو. تہنو کا مطلب ہوتا ہے کمزور نہ پڑ جانا، وہن نہ آ جائے تمہارے اندر میں. غزوہ احد میں شہید ان کی باڈیز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت حمزہ کی باڈی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا مسلح کر دیا گیا تھا. چھوٹے چھوٹے پیسز میں چاپر میں ڈال کے جیسے قیمہ کرتے ہیں ایسے کر دیا گیا تھا. کسی نے کان کی وجہ سے، کسی نے انگلی کی وجہ سے اپنے اپنے رشتہ داروں کی شناخت کی. غزوہ احد کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران نازل کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت. یہ ایک شکست، وقتی شکست، یہ جنازے اٹھانا، یہ اپنوں کے چوپ ہوئے اعضاء اٹھانا، یہ تمہیں مایوس نہ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے. بلا تحزن، اور غم بھی نہ کھاؤ. آج غزہ والوں کو بھی یہی ہمیں کہنا ہے کہ غم نہ کھائیں. آج رات انہوں نے جو شہید ہو گیا اس سے یاد کر لیں. اس کے پاس خوراک نہیں تھی، اس کے پاس گھر نہیں تھا، پریشانی تھی، اندھیرا تھا. آپ کو پتا ہے جب بلڈنگز گرتی ہیں تو لائٹس کہاں رہیں گی؟ ملتان میں بارش آ جائے، طوفان آ جائے تو ہمارے ہاں بجلی بند ہو جاتی ہے، تو وہاں کیا لائٹ چل رہی ہے؟ وہاں خوراک ہے، وہاں پر کچھ ہے. پہلے شدید تکلیف تھے لیکن جیسے ہی وہ شہید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ گمان بھی نہیں کرنا. پھر رزق بھی ملتا ہے، پھر جنت میں اعلیٰ مقام بھی. ان کو تو فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ چلو حسین منتظر ہیں باہیں پھیلائے تمہارے لیے، چلو علی منتظر ہیں تمہارے لیے باہیں پھیلائے. ان کے لیے تو فتح کے کرانے ہیں. کیا اللہ نے کہا نہیں سورۃ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آگے اللہ نے کہا خوشخبری سناؤ انہیں
ان کے لیے رحمت ہے اور مغفرت ہے ان کے رب کی. میں ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو, مفہوم بتا رہی ہوں, مجھے آیات زبانی اس ٹائم یاد نہیں ہے. تو ہم نے کمزور نہیں پڑنا اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھ کے, اپنی بہنوں کی لاشیں دیکھ کے. صدام حسین واز دا ون, جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے نا, ایک جنگ ہوئی تھی, تو اس میں ایک خاتون نے جا کے بتایا تھا کہ میری بیٹی کو یہودیوں نے ریپ کیا ہے, جس پر اس نے فوجیں بھیجی تھی. آج بیٹیاں ریپ ہوتی ہیں, بلکہ ہم تو عافیہ صدیقی کو پکڑ کے خود حوالے کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کو خود حوالے کرتے ہیں, ہم اپنی ماؤں کو خود حوالے کرتے ہیں. ہماری غیرت کا لیول اس حد تک گر چکا ہے, لیکن سازش وہی ہے میری بہنوں, اس بات کو سمجھیں. ان یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کیا کر دیا ہے, ہمیں پیسے کے, بیوریجز, ذائقوں کے, کپڑوں کے, کلودنگ کے فریب میں الجھا دیا ہے. کفر کے بازی میں تو بانٹا سو بانٹا. ہمارے کپڑے سب سے بہترین ہونے چاہیے, اس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے, اس کے لیے ہم حرام حلال حدیث کو بیٹھے. سود سے آتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے. یہ بہت ہمارے بچپن کی بات ہے, جب کہا جاتا تھا روپے کی ویلیو ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے تمام منافع میں سے 1 روپیہ ڈیلی کا صرف کوک, سپرائٹ اور فینٹا بنانے والی کمپنی نے صرف گریٹر اسرائیل کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ہم بتا رہے ہیں ہم نے گریٹر اسلامی خلافت کے لیے کیا وقف کیا ہوا ہے, یا مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے یا ڈونیشن کے لیے ہم نے کیا وقف کیا ہوا ہے. ہمارے پاس تو بکرے ہی نہیں ہے, ہمارا تو بچہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. وہ تو موبائل یوز کرے گا پورن سائٹس دیکھنے, ڈارک ویب دیکھنے کے لیے. تھوڑے سے جو کم گناہگار ہیں وہ پھر گانے سننے کے لیے یوز کریں گے. پھر اس سے کم گناہگار ہیں وہ فیشن دیکھنے کے لیے خواتین استعمال کریں گی. کہ آج کل ٹرینڈ میں سنا سفی ناز ہے کہ ہماری ابھی کا ڈریس آ رہا ہے. بس مسلمان کسی خوبصورت لوری سلا سلا کے سویا رہے اور پھر ہمارے ہی بچے ذبح کرتے رہے. مسلمان کا خون اس ٹائم سب سے سستا ہے. آپ کو فلسطین میں بہتا ہوا نظر نہیں آتا, کشمیر میں بہتا ہوا نظر نہیں آتا. غزہ کے صحافی کا انٹرویو میں نے اپنے اس پہ لگایا تھا, جسٹ واٹس ایپ پہ ہم پوسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو, ہم تو آئی ٹی کے بھی ماہر نہیں ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں اپنے حق کے لیے. جو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے ہمیں امیدیں ختم ہو جائیں, پاکستان سے باقی رہیں. پوری عرب دنیا ان کی مدد نہیں کرتی, کیونکہ ایران مدد کرتا ہے حزب اللہ کی, حماس کی. ایران والے تو کیا ہوئے, وہ تو سب سے بڑے دشمن ہو گئے, شیعہ ہو گئے. امت کو تقسیم کر دو شیعہ سنی میں, اور پھر مسلمانوں کا خون بہاؤ جیسے چاہے ذبح کرو. اور یہی کچھ غزہ میں ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے. جب بھی اسرائیل کا یوم وہ آتا ہے نا, جیسے ہمارا انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے, وہ 1948 میں بنے, ہم 1947 میں آزاد ہوئے, آلموسٹ 7 سال ہوئے ہیں. قائد اعظم کو جب کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈالر سے نہلا تسلیم کر دیجیے, انہوں نے کہا تھا کیا میں ویسٹ کے لیاقت علی خان کو کہا گیا, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم. اس فلسطینیوں کیوں ہیں, کیونکہ تمام عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, تمام دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے پاکستان کے سوا. یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے, لیکن ہمیں صرف کتابی اعزاز حاصل ہے. آج نہ ہمارا دل تڑپتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے, پورا جسم بے قرار ہو کے جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے آنکھ میں درد ہو یا دانت میں درد ہو, باقی کا جسم یا میرا باقی کا دماغ مجھے یہ فیل کرائے کہ میں بالکل پرسکون ہوں اور مجھے نیند آ جائے. پین کلر نہیں کھاؤں گی, مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میرے اس حصے کو آرام نہیں آئے گا. فلسطینی ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو مستقل بلیڈ کر رہا ہے, جہاں مستقل درد ہے, اس کے باوجود ہماری نہ نیندیں آرام ہیں, نہ ہماری معیشت پہ, نہ ہماری وہ جو دنیا کی ریس لگی ہوئی ہے کھانے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, اس پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. کسی کی روٹین پہ کوئی فرق نہیں لگا, نہ ہم میں سے کسی کی, میری تو روٹین پہ نہیں پڑا. I don't know about you people. اللہ کے لیے صرف ایک چیز سمجھ لیں, میری آج کے لیکچر سے مجھے لگے گا کہ میں نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے اور آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سمجھیں
غیر کی سازش کو سمجھیں. تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. جب کوئی امت ترقی کرتی ہے نا تو وہ ہتھیار تیار رکھتے ہیں دشمن کے مقابلے میں، وہ ہوپ فل رہتے ہیں، وہ دشمن کی چالوں کا توڑ سوچتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں الاپتے، ان کے پیٹوں پہ یہ نہیں ہوتے یہ یہودی سازش ہے، یہودی سازش ہے تو کیا ہم سو جائیں؟ کیا ہم سازش کے مقابلے میں یا اس سے ڈر جائیں یا اپنے بچے یا اپنی بیٹیاں ریپ کے لیے پیش کر دیں؟ ہم اتنے گئے گزرے ہیں. کیا ہمارے پاس قرآن موجود نہیں ہے؟ وہی قرآن نہیں ہے کہ جس کو لے کر خالد بن ولید نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. 80% آف ورلڈ 3 ایئر میں پورا کا پورا فتح ہو چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آج یہ قرآن کی آیات میں وہ تاثیر نہیں رہی. لگتا ہے کسی کو یا مسلمان کی غیرت بن گئی ہے یا مسلمان ہی مر گیا. صرف عیاشی اور سہل پسندی اور لگژریس لائف نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ ہمیں نہ بہتا ہوا خون نظر آتا ہے، نہ روتے لوٹتی ہوئی قسطیں نظر آتی ہیں. اور ہم کر سکتے ہیں، ہم تو صرف وہ اسپرنٹ پینا بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بائیکاٹ کرنا. میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کر لیں گے، یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے، یہ بھی کوئی اور کرے. اللہ اکبر. تو یہودیوں کی ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنا، تقسیم ہونا چھوڑ دیں. صرف ایک پوائنٹ سمجھ لیں، جب ہم تقسیم نہیں ہوں گے اور ہماری توجہ رہے گی اپنے بھائیوں کے بہتے ہوئے خون پر، اپنی بہنوں کی لوٹتے ہوئے اس پر، تو یہ کامیاب نہیں ہوں. غزہ کے حالات بدل جائیں گے. آج غزہ آکوپائڈ ہے. مسجد اقصی حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہوا تھا کہ جو حضرت سلیمان نے تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی، جو مسجد اقصی تعمیر کرتے ہوئے کہ اللہ جو یہاں اس کے سین میں آ کے 2 رکعت پڑھ لے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس کا چلا ہو. یہ حدیث مبارک سنی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر کے راستے میں بہت سے صحابہ مسافروں نے کافروں کے ساتھ تھے، کلام کرنا چاہا. کچھ شاپنگ کا ظاہر سفر لمبے ہوتے تھے، درمیان میں ضروریات زندگی. انہوں نے نہ بات کی، نہ کچھ خریدا، نہ فروخت کی. آگے 2 رکعت پڑھی اور چلے گئے اور کہا کہ میں اس حدیث کے مطابق جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ یہاں پر آ کے جو 2 رکعت پڑھ لے وہ اب ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج چلا گیا. میں یہی اسی لیے آیا تھا. اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری امت جو رسپانسبلٹی ملی ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہونے والی سورت آل عمران میں ہے کنتم خیر امت. تمہیں یہ رسپانسبلٹی ملی ہے کہ تم نہ مایوس ہو سکتے ہو، نہ ماضی کے غم سے گھبرا سکتے ہو. تم شہیدوں کے جنازے میں سمجھنا کہ وہ مر گئے، تم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ تو رزق پا رہے ہیں، وہ تو سکون میں آ گئے. سید الشہداء کے قافلے میں آج شامل ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ بڑھ کے گلے لگاتے ہوں گے آج غزہ میں کوئی بھی شہید ہوتا ہے. یہ ہماری امت کو بتایا گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف یہودیوں کی اس سازش سے باخبر ہو جانا ہے کہ وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک بھی کر لیتے ہیں کہ ہم تفرقے بازی چھوڑ دیں گے، مسلک کی لڑائی نہیں لڑیں گے، جو حقیقی دشمن ہے اس کے خلاف اللہ آپ کو قوت عطا کر دے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو کہ اللہ کا وعدہ ہے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان ہے. اور ایمان جاتا کس سے ہے؟ تفرقے بازی سے چلا جاتا ہے، اختلاف سے چلا جاتا ہے. آج مسلمان ملک اتنے ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی 2 ارب آبادی ہونے کے باوجود ایسے ہمت پڑتی ہے. وہ جو ناجائز قبضے کرتے کرتے اسرائیل بلڈنگز گرا دیتا تھا، بلڈنگز گراتے گراتے فلسطینیوں کی، آج وہ پورے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور مسلمان ٹک ٹک دیدم نہ شنیدم دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ، نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے. یہ حالت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ تفرقے بازی کی وجہ سے. ہمارے لیے تو بشارتیں ہیں اس دنیا کی حکومت کی. کیا مسلمانوں نے کر کے نہیں دکھائی؟ اگر ہم اسی ریس سے باز آ جائیں اور ان کی ہسٹری سے صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ صرف لڑوا کے 2 کو لڑوا کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی تک اس پر یہ مقرر ہے. اسی سازش کے تحت جو بائیڈن بیان دیتا ہے کہ
ہم اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا گنڈا گردی میں ساتھ دینے والے نہیں شرماتے، لیکن ہم شرماتے۔ کوئی چیز آج کے لیکچر میں